بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مار جاوید اکبر کلاسرا، چیف ایگزیکٹو ڈیلی ہمروز نیوز۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک گستاخ رسول کی سزا موت ہے پر بحث کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ٹاپک پر میری دلی تمنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میری شفاعت فرمائیں۔ حاضرین محترم، قرآن و سنت کی روح سے گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی نبی کی گستاخی کرے گا تو وہ اس نبی کی توہین کا مرتکب ہوگا، اور اس کی سزا جو ہے وہ موت ہوگی۔ حاضرین محترم، مذہب اسلام میں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی نبی کو نہ ماننے کی صورت میں کوئی بھی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب کی عزت و توقیر ہم پر لازم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی شریعتوں پر اپنی امتوں کو چلانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے تو پھر کیونکہ آپ کو تاجدار ختم نبوت کا جو ہے وہ اعزاز بخشا گیا ہے، آپ کے تشریف لانے کے بعد باقی انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرنا لازم نہ ہوگا۔ اگر لازم ہوگا تو صرف اور صرف شریعت محمدی پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ حاضرین محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی موجودگی میں آپ کے بعد کسی کو نبی تصور کرے گا یا نبی مانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور وہ گستاخ رسول کہلائے گا، اور وہ مرتد ہوگا، اور ایسا شخص واجب القتل ہوگا۔ حاضرین محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ، جو کوئی کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔
گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ حاضرین محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، اور آپ کی گستاخی کرنے والے کو معاف نہ فرمایا ہے۔ اب میں آتا ہوں ابو داؤد، جو کہ حدیث شریف کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 4361۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک نابینا صحابی کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتی تھی، حالانکہ وہ لونڈی تھی، اور اس کے بطن سے اس نابینا صحابی کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 بیٹے بھی عطا فرما رکھے تھے۔ اس نابینا صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے یہ کارروائی کی، اس پر میرا حق ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ میں اسے گستاخی سے بارہا منع کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو گواہ ہو جاؤ، اس لونڈی اور اس نابینا صحابی کی بیوی کا خون ضائع ہے، یعنی کہ اس کے بدلے میں اس صحابی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا ہے۔ حاضرین محترم، اب میں آتا ہوں بخاری شریف کی طرف، جس کتاب پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3617، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عیسائی مسلمان ہوا، اس نے سورہ بقرہ کی اور دیگر سورتوں کی تعلیم حاصل کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا کاتب بنا دیا، وہ آنے والی وحی کو بھی تحریر کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ عیسائی دوبارہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد جب مر گیا تو اسے زمین نے قبول نہ کیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر نکال دیا۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ کسی مسلمان نے ایسا کیا ہے، کسی مسلمان نے اس کی میت کو قبر سے نکال دیا ہوگا۔ انہوں نے پھر دفن کیا اور بہت گہری قبر کھودی، لیکن پھر بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کی لاش، اس کی میت زمین نے باہر نکال دی۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ کام کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اس نے گستاخی کیا کی تھی؟ اس نے یہ گستاخی کی تھی کہ محمد کو کچھ پتہ نہ ہے، بس جو کچھ میں نے لکھ کر دیا وہ جانتے ہیں، باقی کچھ پتہ نہ ہے۔ اسی گستاخی کی وجہ سے زمین نے اسے قبول نہ کیا، یعنی کہ علم مصطفیٰ پر طنز کرنے سے اسے یہ سزا ملی۔ حاضرین محترم، اب میں
ایک اور بہت ہی مشہور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس کا نام ابن خدل تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن خدل جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ ابن خدل نے اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے غلاف کعبہ میں پناہ لے لی ہے، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ یعنی کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہونے کا ثبوت احادیث نبویہ سے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، انہوں نے کبھی بھی کسی گستاخ رسول کو برداشت نہیں کیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ آیا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ جمہور مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ کرنے کے باوجود قاضی کو چاہیے کہ اسے سزائے موت دے، تاکہ کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی نہ کر سکے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 1986 میں ہمارے آئین میں ایک بہت ہی اہم قانون بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں رحمتیں بھیجے وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنیجو پر، جس نے 1986 میں توہین رسالت کا قانون 295C بنا دیا۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ اس قانون بنانے کے بدلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ حاضرین محترم، اس 295C کو بلاسفیمی لا ان پاکستان کہا جاتا ہے، یعنی قانون توہین رسالت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تحریری یا تقریری انداز میں گستاخی شامل ہے۔ اس قانون میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی سزائے موت مقرر کی گئی ہے۔ اب میں پیچھے ہسٹری کی طرف جاتا ہوں۔ 1947 سے لے کر 1980 تک گستاخی رسول کے کیسوں کی تعداد 11 تھی، جبکہ 1980 سے لے کر 2021 تک ان کیسوں کی تعداد ملک بھر میں 800 تک پہنچ چکی ہے۔ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسز میں اضافہ عبرت کا مقام ہے۔ اگر گستاخان رسول کو بر وقت سزائیں دی جاتی اور بیرونی ممالک کا پریشر قبول نہ کیا جاتا اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نہ کیا جاتا تو کیسز کی تعداد 800 تک نہ جاتی۔ حاضرین محترم، 295C نے گستاخان رسول کو لگام ڈالی ہوئی ہے۔ مقام افسوس ہے کہ آج مغرب 295C کے پاکستان میں خاتمے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے، لیکن حکمرانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے 295C کو ختم کرنے کی کوشش کی یا اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم کرنے کی کوشش کی تو پورے پاکستان کے عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں گے۔ 295C تو ختم نہیں ہوگی، لیکن ایسی حکومت کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، مقام افسوس ہے
کہ ہمارے حکمران عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہیں۔ فرانس میں خاکے بنائے گئے، توہین رسالت کی گئی۔ فرانس میں ایک ٹیچر نے کلاس روم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہوئے خاکے بنائے۔ قربان جائیے اس طالب علم کی عظمت پر جس نے گستاخ رسول ٹیچر کو وہیں قتل کر دیا۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس مسلمان طالب علم سے ضرور خوش ہوئی ہوگی کہ اس نے میرے خاکے بنانے والے، اس نے میری توہین کرنے والے گستاخ کو قتل کر دیا۔ حاضرین محترم، اس میں شک نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت اس طالب علم کی ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ مگر مقام افسوس ہے حکومت فرانس پر۔ حکومت فرانس نے اس ٹیچر کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس ٹیچر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے سرکاری سطح پر اس گستاخ رسول ٹیچر کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مقام افسوس ہے صدر فرانس پر جس نے اس سب چیز کا اہتمام کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فرانس کے صدر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کا جشن منانے پر خراج تحسین پیش کرنے کی وجہ سے کسی عاشق رسول نے اسے تھپڑ بھی رسید کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی عاشق مصطفیٰ فرانس کے اس صدر کو قتل کر دے گا، کیونکہ گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اب مجھے بہت افسوس ہے پاکستان کی حکومت پر۔ وزیر اعظم پاکستان کا یہ نعرہ کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں بہت اچھی خواہش ہے۔ ریاست مدینہ کے متمنی وزیر اعظم کو فرانسیسی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرنا چاہیے تھی۔ وزیر اعظم ریاست مدینہ کو حکومتی سطح پر اس عاشق رسول طالب علم کو خراج تحسین پیش کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم ریاست مدینہ عمران خان کو فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا حکم صادر فرمانا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم ریاست مدینہ کو فرانس سے ہر قسمی تعلقات ختم کر دینے چاہیے تھے۔ وزیر اعظم ریاست مدینہ کو فرانس سے اپنا سفیر واپس بلا لینا چاہیے تھا۔ عظمت رسول کا تقاضا یہ تھا کہ وزیر اعظم ریاست مدینہ کو فرانس کا سفیر پاکستان سے نکال دینے کا حکم صادر فرمانا چاہیے تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم ریاست مدینہ ایسا کرتے تو وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار ٹھہرتے۔ اگر وزیر اعظم ریاست مدینہ ایسا کرتے تو پاکستان کی معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی۔ اگر وزیر اعظم ریاست مدینہ عمران خان ایسا کرتے تو ان کا نام تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جاتا۔ مگر افسوس کہ فرانس سے کسی قسم کے تعلقات
منقطع نہ ہو سکے، اور ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ناراض کر لیا، لیکن فرانس کو ناراض نہ کر سکے۔ کہا یہ گیا کہ اگر ہم فرانس سے اپنے تعلقات ختم کریں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، اگر ہم فرانس سے تعلقات منقطع کریں گے تو دوسرے یورپین کنٹریز ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے اور ہمارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ کی عزت کی قسم، ہمارا ایمان نہ اللہ تبارک و تعالی پر ہے، ہمارا ایمان نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ ہم نے انہیں تو ناراض کرنا گوارا کر لیا، لیکن فرانس کو ناراض نہ کر دیا، اور اس کا حساب ہمیں بروز قیامت دینا پڑے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم ریاست مدینہ عمران خان سے پوچھیں گے کہ میرے رسول کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے، کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ کیا آپ کے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کہ آپ جنگ بے شک نہ کرتے، نہ ہی آپ ایسا کرنے کا ارادہ کرتے تھے؟ کم از کم اتنا تو کر لیتے کہ اس سے بائیکاٹ کر لیتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سید عمران حسین شاہ، MNA پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے کہا کہ ہمیں فرانس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، فرانسیسی سفیر کو نکال دینا چاہیے، 18 ارب روپے کا جو قرضہ ہم نے فرانس کا دینا ہے، شاہ صاحب کی عظمت پر قربان جائیے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنی جائیداد بیچ کر فرانس کا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں عظمت رسول پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں، میں اپنے نانا جی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر عمران خان نے اس کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، فرانس سے تعلقات منقطع کر دیے جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے خوش ہوں اور بروز قیامت میری شفاعت فرمائیں، تو فرانس سے تعلقات منقطع کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔